السلام علیکم۔ خواجہ زکری صاحب کی کتاب مختصر طریق ادبیات مسلمانوں پاک و ہند سے 12واں باب ہے، اور اس کا آج دوسرا حصہ اس ویڈیو میں ہے۔ اصل میں اس کا چیپٹر کا نام ہے جی شمالی ہند میں نثر نگاری کی 1.5 صدی۔ تو پھر جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے جی فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے ہے۔ تو چنانچہ لارڈ ولزلی جو کہ گورنر جنرل تھا، اس وقت گورنر جنرل آتے تھے، نے جان گلکرسٹ کی سربراہی میں جنوری 1799 میں ایک مدرسہ اورینٹل سیمینری قائم کیا۔ یہی مدرسہ 1800 میں فورٹ ولیم کالج کا پیش خیمہ بنا، یا پیش خیمہ جو ہے وہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد کیا ادھر چلتے ہیں۔ لارڈ ولزلی گورنر جنرل آف ہندوستان نے 10 جولائی 1800 کو فورٹ ولیم کالج کی انہوں نے داغ بیل ڈالی۔ اس کے آئین و ضوابط کا مسودہ منظور کیا۔ اگرچہ کالج میں تعلیم و تدریس اس سے بھی 6 ماہ بعد شروع ہوئی، لیکن 10 جولائی کو دستاویز جو منظور ہوئی اس کی پیشانی پر لکھا گیا، یہ لکھا گیا تھا: لارڈ شپ ولزلی کے حکم خاص سے اس دستاویز پر 4 مئی 1800 کی تاریخ ڈالی گئی، جو کہ میسور کے دارالسلطنت سرنگا پٹم میں برطانوی فوج کی شاندار اور فیصلہ کن فتح کی سالگرہ تھی۔ بنیادی طور پر اس دن ٹیپو سلطان صاحب کو جو ہے وہ شہید کیا تھا، تو اس سے ان کی شہادت کی جو سالگرہ تھی اس کی خوشی میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد رکھی گئی اور ڈاکومنٹری بنیاد رکھی گئی۔ کالج میں تدریس کا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر 6 فروری کو ہوا۔ کب ہوا جی؟ 6 فروری کو ہوا۔ تو فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں علمی و ادبی جو کتابیں ہیں ان کا جو ہے اردو میں ترجمہ کیا گیا، جبکہ اس کے بعد جو آپ کو دلی کالج کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو دلی کالج میں کیا ہوا جی؟ دلی کالج میں علمی و ادبی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا گیا، بلکہ نہیں، سائنسی کتابوں کا اردو ترجمہ کیا گیا۔ تو کالج کے پرنسپل پروست پادری ڈیوڈ براؤن، جو شعبہ ہندوستان کے پروفیسر جان گلکرسٹ مقرر ہوئے۔ یعنی فورٹ ولیم کالج کے پہلے پرنسپل جو ہے وہ ڈیوڈ براؤن، اور شعبہ ہندوستانی کے پروفیسر جو ہیں وہ جان گلکرسٹ تھے۔ لیکن لوگ جو ہیں جان گلکرسٹ صاحب کو اردو کا پہلا کیا نام ہے جی، فورٹ ولیم کالج کا جو ہے نا پہلا پرنسپل سمجھ لیتے ہیں، جبکہ وہ پہلے شعبہ ہندی کے سربراہ تھے۔ اس بار ادھر چلیں، ہائی لائٹڈ لائنیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں خود ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا نام سر فہرست ہے۔ جان بارتھ وک گلکرسٹ ایڈمبر میں 1759 میں پیدا ہوئے اور بمبئی ڈچمنٹ میں اسسٹنٹ سرجن کے عہدے پر برسی کیے گئے۔ گلکرسٹ صاحب نے کالج میں اپنے 4 سالہ قیام کے دوران انہوں نے 12 کتابیں لکھی، دیگر منشیوں سے بھی کتابیں لکھوا کر 63 کے لگ بھگ کتابیں شائع کی۔ 1804 میں گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج سے مستعفی ہو کر اپنے وطن واپس چلے گئے، جہاں انہیں ایڈنبرا یونیورسٹی نے ہندوستانی زبان کی خدمات کے سلسلے میں LL.D کی اعزازی ڈگری دی، اور ان کو محسن اردو بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو انہوں نے 1841 میں وفات پائی۔ ان کی تصانیف کے بارے میں دیکھا جائے تو گلکرسٹ کی تصانیف میں اہم ان کی انگریزی ہندوستانی لغت ہے، جس کا پہلا حصہ 1786 میں اور دوسرا حصہ 1790 میں مکمل ہوا۔ 1786 میں جب شاہ رفیع الدین، اور 1790 میں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر، اس وقت انہوں نے اسی سال میں اردو کے تراجم بھی کیے تھے، اپنا قرآن کے اردو تراجم بھی کیے تھے۔ اچھا، 64 صفحات مشتمل ہندوستانی زبان کے قواعد پر ایک جامع مقدمہ لکھا۔ تو دیگر مصنفین جو فورٹ ولیم کالج میں تھے، تو پہلے نمبر پر جن کو شہرت حاصل ہے وہ ہے میر امن دہلوی۔ فورٹ ولیم کالج کے دیر سے لکھنے والوں میں سب سے زیادہ شہرت میر امن دہلوی کو نصیب ہوئی۔ سر سید احمد خان کے بقول حقیقت میں نظم لکھنے میں جیسا کمال میر کو ہے، نثر لکھنے میں ویسا کمال میر امن دہلوی صاحب کو ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ میر امن دہلوی جو ہیں باغ و بہار کے حوالے سے فورٹ ولیم کالج میں ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔
اپریل 1801 میں میر بہادر حسینی کی سفارش پر فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی میں منشی ہو گئے۔ فورٹ ولیم کالج میں ملازمت کے دوران ان کی 2 کتابیں شامل ہوئیں، باغ و بہار اور گنج خوبی۔ باغ و بہار کا ماخذ تحسین کی نو طرز مرصع ہے اور گنج خوبی اخلاق محسنی کا ملخص ترجمہ ہے، یعنی کہ تلخیص شدہ ترجمہ ہے۔ میر امن کے بیان کے مطابق باغ و بہار کا سنِ تالیف 1802 ہے اور باغ و بہار اس کا تاریخی نام ہے، لیکن بعض دیگر شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر امن نے قصہ چار درویش جو امیر خسرو کا تھا کے نام سے یہ کتاب 1801 میں مکمل کر لی تھی۔ جنوری 1802 کو ہرکارا پریس میں اس کے 58 صفحہ چھپ چکے تھے۔ ممکن ہے کہ بعد میں جب کالج کی دیگر تمام کتابوں کی طباعت ملتوی ہو گئی تو اس دوران میں میر امن نے اس پر نظر ثانی سے کر کے اسے باغ و بہار بنا دیا اور 1803 میں پہلی بار کلکتہ سے شائع ہوئی۔ باغ و بہار میں میر امن کی شخصیت اور ان کے زمانے کے دلی کی تہذیب کا بڑا روشن عکس اور گہرا رچاؤ ملتا ہے۔ اس کی ڈاکٹر سید عبداللہ اس نثر کو زندہ نثر کہتے ہیں اور باغ و بہار کی زبان نہ صرف بے تکلف بول چال کی بامحاورہ زبان ہے بلکہ داستان کے فنی تقاضوں پر بھی پوری اترتی ہے۔ میر امن کی دوسری تصنیف جو ہے تالیف گنج خوبی ملا حسین وحید کاشفی کی اخلاق محسنی کا تلخیص و ترجمہ ہے۔ میر امن نے 1802 میں اس کا آغاز کیا اور 1803 میں اسے مکمل کیا۔ یہ ہیں جی فورٹ ولیم کالج میر امن دہلوی صاحب جو بڑے مشہور ہیں جی۔ دوسرے نمبر پر جو تھے وہ شیر علی افسوس ہیں، تو بقول ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا ایک کتاب بڑی اہم ہے میر حسن اور کا زمانہ۔ اپنے زمانے میں ان کی باغ اردو ترجمہ گلستان کی وجہ سے تھی اور بعد میں ناموری آرائش محفل کی وجہ سے اس مشہور ہو گئی۔ میر بہادر علی حسینی میر شیر علی افسوس نے فورٹ ولیم کالج میں گلکرست کی امام پر شیخ سعدی کی گلستان کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا، اور نہال چند لاہوری آگے جو تیسرا نام ہے ان کی کتاب جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج پر جو ہے وہ مذہب عشق بڑی مشہور ہے۔ مذہب عشق کی تکمیل جو ہے 1803 میں ہوئی۔ اسے فورٹ ولیم کالج کی دیگر کتابوں میں اس اعتبار سے انفرادیت حاصل ہے کہ اس میں ہندی الفاظ کی بجائے فارسی تراکیب اور پرشکوہ فارسی الفاظ کے استعمال کی طرف زیادہ جھکاؤ، محاورات اور روزمرہ کم اور تشبیہ و استعارت بہت زیادہ ہے۔ مظہر علی ولا جو ہیں یہ بھی فورٹ ولیم کالج میں لکھنے والوں کے حوالے سے ان کا بھی ایک نام آتا ہے، اور مظہر علی ولا صاحب کی جو تالیفات ہیں فورٹ ولیم کالج میں وہ بھی سنہری روح سے لکھی جاتی ہیں۔ ان کی تالیفات مادھو نل اور کام کندلا، اور ترجمہ انہوں نے کیا کریمہ حافظ گلشن اور طریق شیر شاہ جہانگیر شاہی اور بیتال بچی ان کتابیں۔ بیتال بچی بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اطالی کے ہندی میں جہانگیر نامہ بھی انہی کی کاوش ہے۔ اچھا، للو لال کبھی کی جو تصانیف ہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، پریم ساگر، اور اس کے بعد جو ہے سبا داس، اور یہ بڑی اہمیت کی حامل نہیں کتابیں۔ لطائف ہندی ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے ثقیل سنسکرت الفاظ و تراکیب سے اعتراض کیا ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن 1802 میں شائع اور بعد نہ صرف کئی ایڈیشن چھپے بلکہ انگریزی میں بھی اس کے اردو ترجمے۔ لطائف ہندی ہندوستان کی ظریفانہ کہانی اور لطائف کا مجموعہ ہے۔ یہ پہلی بار 1810 میں منظر عام پر آئی، یہ شائع ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج میں جو اگلے لکھنے والے ہیں وہ ہیں جی خلیل علی خان عاشق۔ انہوں نے گلکرست کی فرمائش پر داستان امیر حمزہ جو ہے وہ 1801 میں مکمل کی۔ عاشق کی دیگر تالیفات میں واقعات اکبر ہے جو کہ ابو الفضل کے اکبر نامے کا ترجمہ ہے، جسے انہوں نے کپتان ولیم ٹیلر کی ماں پر مکمل کی۔ قصہ گزار چی کو انہوں نے 1804 میں ہنری بورڈ کے امام پر فارسی اردو میں منتقل کیا، اور رسالہ کائنات جو گلکرست کی فرمائش پر تھا وہ مرتب کیا۔ حیدر بخش حیدری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فورٹ ولیم کالج میں وہ سب سے زیادہ کتابوں کے مؤلف ہیں۔ طوطا کہانی کے حوالے سے وہ بڑے اہم ہیں۔ ان کی تصنیف جو ہے طوطا کہانی بڑی کہا جاتا ہے کہ حیدری فورٹ ولیم کالج کے مصنفین سب سے زیادہ کتابوں کے مؤلف ہیں۔ جن میں سے اہم جو ہیں قصہ مہرما، قصہ لیلا مجنوں، طوطا کہانی،
قصہ حاتم تائی عرائش محفل۔ اس کے بعد ہفت پیکر گل مغفر ملا وحید حسین کاشفی کی روضۃ الشہداء سے انتخاب کر کے ترتیب دی گئی۔ گلزار دانش جو ہے یہ ہے، تاریخ نادری اور گلدستہ حیدری جو ہے ان کی کتابیں بڑی مشہور ہیں۔ میر بہادر علی حسینی صاحب کا نام جو ہے فورٹ ولیم کالج میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کالم حسینی کی پہلی کتاب نثر بے نظیر ہے جو مصنوعی سیر البیان کی نثری تلخیص ہے۔ سیر البیان جو ہے میر حسن صاحب نے لکھی تھی 1782 یا 83 میں، اس کا سن تکمیل ہے۔ حسینی صاحب کی دوسری کتاب جو ہے اخلاق ہندی ہے، اور تیسری کتاب جو تاریخ آسام ہے۔ مرزا علی لطف صاحب کی جو ہے تذکرہ گلشن ہند ہے، ٹھیک ہے، یہ اردو کا پہلا تذکرہ اردو زبان میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہیں نیکسٹ جو مصنف ہیں وہ ہیں کاظم علی جوان، شکنتلا 12 ماہ یا دستور ہند سنگا سن 32، اور شکنتلا جو ان کا یادگار کارنامہ ہے جو فورٹ ولیم کالج کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے یہ کارنامہ لکھا جائے گا۔ تو یہ تھا جی فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے اہم ترین تصانیف اور اہم ترین مصنفین، اور خواجہ زکریا صاحب کی کتاب کاش باب نمبر 12 جس کا عنوان تھا شمالی ہند میں نثر نگاری کی 1.5 صدی، اس کی دوسری ویڈیو اور دوسرا پارٹ جو ہے 19ویں صدی کا نصف اول فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے حوالے سے اہم ترین باتیں جو ہے میں نے آپ کے گوشت گوار کر دیں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں، آج کے لیے اتنا کافی، خدا حافظ۔